مثل اتیان الرجل امہ، کوئی شخص اپنی ماں کے پاس زنا کی نیت سے آتا ہے اور اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے، یہ سب سے قریب دروازہ ہے، سب سے قریب دروازہ یہ ہے سود کا۔ اب 61 دروازے کیا ہوں گے جب سب سے قریب دروازہ یہ ہے کہ انسان میں نے جاہلیت کے سود کو، بیاج کو میں نے اپنے پیروں سے روند دیا۔ قرآن سود کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ، اے ایمانو والو تم سود کو دگنا چوگنا کر کے مت کھاؤ۔ ہم نے 1 لاکھ روپیہ تمہیں دیا، لاؤ 1 سال کے بعد تم ہمیں 2 لاکھ دے دینا یا 1.5 لاکھ، ٹھیک ہے، نہیں دے پائے 2 سال کے 3 سال ہو گئے، وہ 1 لاکھ تھا میرا، آپ نے دوسرے سال نہیں دیا، تیسرے سال میں 3 لاکھ ہو گیا، چوتھے سال میں 4 لاکھ ہو گیا، 1 کا 2 ہو گیا، 2 کا 4 ہو گیا، 4 کا 6 ہو گیا۔ اللہ نے اسی کو منع کیا ہے، اے ایمان والو تم سود کو دگنا اور چوگنا کر کے مت کھاؤ، منع کیا۔ اور پھر اسلام نے سود کے بارے میں اتنی بندشیں باندھ دی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کے الفاظ ہیں، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں الربا 70 حوبا ایسرها ان ينكح الرجل امه۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سود کے 70 درجے ہیں، سنیے، اور ربا 70 حوبا، سود کے بیاج کے 70 درجے ہیں۔ سب سے ہلکا درجہ اور آسان درجہ کیا بتایا؟ ایسرها ان ينكح الرجل امه، سب سے ہلکا 70 درجوں میں سب سے ہلکا درجہ یہ ہے کہ ایک مرد اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرتا ہے۔ کیا کوئی مرد اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے؟ بتانے کا مقصد کیا ہے اس حدیث کے اندر؟ کہ جس طریقے سے ایک بیٹا اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو اس کی کوئی شکل نہیں ہے جائز ہونے کی۔ قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں نکاح کے موقع پر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ مثل اتیان الرجل امہ، کوئی شخص اپنی ماں کے پاس زنا کی نیت سے آتا ہے اور اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے، یہ سب سے قریب دروازہ ہے، سب سے قریب دروازہ یہ ہے سود کا۔ اب 61 دروازے کیا ہوں گے جب سب سے قریب دروازہ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ زنا کر رہا ہے۔ کہاں ہیں ہم؟ سود کے بارے میں ہم تصور کریں روح کانپ جاتی ہے۔ ایک اور حدیث سن لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درہم ربا یاکلہ الرجل وہو یعلم، اشد من 36 زنیۃ۔ اس حدیث کو امام طبرانی میں نقل کیا ہے اور علامہ البانی اس حدیث کو اپنی سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر نقل کر رہے ہیں، یعنی یہ حدیث صحیح درجے کی ہے۔ کیا ہے؟ درہم ربا۔ ابھی تک تو سود کے بارے میں سنا، اتنے دروازے، اتنے درجے، اتنے وہ ہیں، یہاں کیا فرمایا؟ درہم ربا، 1 درہم کھانا سود کا، پیٹ بھر کے چھوڑ دو، 1 درہم، جس نے سود کا 1 درہم کھایا، درہم ربا یاکلہ الرجل وہو یعلم، اور آدمی جان بوجھ کر کھائے 1 درہم، سود کا 1 درہم جسے انسان کھاتا ہے اس حال میں کہ وہ جانتا ہے کہ یہ سود ہے، وہ جانتا ہے کہ بینک میں نے 1 لاکھ جمع کیا تھا، 6 مہینے کے بعد 1,03,000 ہو گیا ہے، یہ 3,000 وہی ہے، اس کا 1 روپیہ 1 درہم اس میں سے کھانا، درہم و ربا یاکلہ الرجل وہو یعلم، وہ جانتا ہے کہ یہ سود کا ہے، اشد من 36 6 30 30 اور 6 36،
یہ 36 مرتبہ زنا کے برابر ہے. اشد من 36 زنیتن، گویا کہ اس نے 36 مرتبہ زنا کیا ہے. سود کا 1 درہم کھانا یہ سخت ہے، زیادہ ہے، 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی سخت ہے. ہم یہاں سے اندازہ لگائیں ہم سود کھا رہے ہیں. اور حضرت جابر ابن عبداللہ کی اس حدیث نے تو کلیئر کر دیا، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال لہم سواء. اگر کسی کی نوکری بینک میں لگی ہوئی ہو تو وہ معاف کرے ہمیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو اس آدمی پر جو سود کھاتا ہے. آکل الربا، سود کھانے والے پر، وموکلہ، کھلانے والے پر. سود ملا ہمیں اور ہم کھلا رہے ہیں آپ کو. کھانے والے پر بھی لعنت، کھلانے والے پر بھی لعنت. وَقَاتِبَهُ، سود کا کاروبار لکھنے والے پر بھی. ہم سود نہ کھا رہے ہیں نہ کھلا رہے ہیں، لیکن ایک بینک میں جرجی صاحب کام کر رہے ہیں، پرائیویٹ بینک ہے، لیکن ہم اس میں سودی کاروبار لکھ رہے ہیں. ہاں تم نے 1 لاکھ جمع کیا، 6 مہینے کے بعد ہم 1 لاکھ کو 1,03,000 کر رہے ہیں، 4,000 کر رہے ہیں، 5,000 کر رہے ہیں. لکھ تو رہے ہیں، ہم کھا نہیں رہے ہیں، کھلا نہیں رہے ہیں، لیکن لکھ رہے ہیں، اس پر بھی لعنت. وشاہدیہ، دونوں طرف سے گواہی دینے والوں پر. ایسا ہوتا ہے نا صاحب مولانا ہم 1 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، آپ دے دیجئے. ارے میری بیٹی کی شادی 6 مہینے کے بعد ہم آپ کو 1,20,000 دے دیں گے. اس بات کی گارنٹی کیا ہے کہ 1,20,000 دو گے؟ چلو گواہ لے کے آؤ. ایک آدمی گواہ لے کے آ رہا ہے، اب 6 مہینے کے بعد وہ میرا پیسہ نہیں دے رہا ہے، 1,20,000 نہیں دے رہا ہے. اب وہ آدمی گواہی دے رہا ہے کہ ہاں بھائی جرجی صاحب آپ نے دیا تھا 1 لاکھ اور اس نے کہا تھا کہ 1,20,000 دیں گے. دونوں طرف سے جو گواہی دے رہا ہے، یا میری طرف سے اور اس کی طرف سے، وشاہدیہ، اس کے دونوں گواہوں پر بھی لعنت، گواہی دینے والوں پر بھی لعنت. اور اللہ کے رسول نے اس کے بعد یہی نہیں کہا کہ بس لعنت، قال لہم سواء، کہا یہ سب برابر ہیں. یعنی جتنا گناہ سود کھانے والے کو ملے گا اتنا ہی گناہ لکھنے والے کو ملے گا، اور اتنا ہی گناہ گواہی دینے والے کو بھی ملے گا، چاہے اس نے سود کھایا ہو یا نہ کھایا ہو، درجے میں سب برابر. کہاں ہیں ہم؟ چلیے 3 چیزیں ہو گئی، 4تھی چیز پہ آئیے. فاتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو. فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ. تم اللہ سے عورتوں کے سلسلے میں ڈرو، تم نے ان کو اللہ کی امان میں لیا